اسی طرح سید کو سید ایک عالی قوم ہے جی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق جس خاندان سے ہاشمی، تو اس قوم کو پہلے ہی زمانے سے شرافت حاصل ہے، اور اسی میں سارے نبیوں کے سردار اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو رسول اللہ کی وجہ سے اس خاندان کو، خاندان بنو ہاشم کا رتبہ بہت بڑھ گیا. وہی لوگ سید ہیں، تو ان کو بھی اپنا جھوٹا یا اپنے مال کا میل دینا جائز نہیں ہے جی. ان کا زیادہ بہت اونچا ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقہ بھی قبول نہیں فرماتے تھے، ہدیہ قبول فرماتے تھے، تو سید کو صدقہ بھی نہیں دے سکتے ہیں؟ صدقہ یعنی صدقہ بابا میں زکوٰۃ ہے. اچھا، زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اور صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں. صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں. یہ اصل میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا اصول دے دیا ہے ہم کو، شریعت کا اصول دے دیا ہے. جی. اگر بنو ہاشم کے لیے، سادات کے لیے، خاندان رسول کے لیے سرکار نے اجازت دے دی ہوتی زکوٰۃ دو، تو لوگ فضیلت حاصل کرنے کے لیے زیادہ تر زکوٰۃ انہیں لوگ دے دیتے. اور باقی جو غریب محتاج ہیں دنیا بھر کے، اس سے محروم رہ جاتے کہ ہم تو سیدوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم سیدوں کی خدمت کریں گے. آج بھی سیدوں جو عقیدت ہے، جو احترام ہے، جو تعظیم ہے، وہ سب دیکھ سکتے ہیں. جی. اس عقیدت اور تعظیم کی بنیاد پر نہ مدرسہ چل پاتا اور نہ ہی کوئی غریب اور نادار اور بیوہ یتیم کی زیادہ مدد ہو پاتی. لوگ سوچتے ہیں کہ جب یہاں فضیلت زیادہ ہے تو وہی سب جمع کر دو. تو سرکار نے یہ شریعت بنا کر، یہ حکم دے کر کے دنیا بھر کے مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو ایک بہت بہتر حق ادا کر دیا کہ سب جیے. جی. ہم کو دینا ہے تو تحفہ دے دو. تحفہ دیجیے. ایک اس کے اندر اور خوبی ہے جی. اب وہ بڑی خوبی ہے، وہ یہ کہ سرکار اجازت دے دیتے تو جو لوگ اسلام پر تانا دیتے ہیں وہ کہتے دیکھو انہوں نے اپنا گھر آباد کر لیا، اپنے خاندان والوں کو اپنے خاندان کا لحاظ کر لیا، اور باقی دنیا کہیں جائے. تو سرکار علیہ السلام کی یہ دور اندیشی کہہ لیجیے. اچھا، اس پر ایک منافق نے ایک بات کہی بھی تھی نا، مال غنیمت کی تقسیم کی. ایک بات ہوئی جی. تو اس پر کچھ معاملات بھی ہو گئے. جی. انہوں نے کہا تھا سرکار ہمارے ساتھ انصاف کیجیے. جی. تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. جی. اگر میں انصاف نہ کرتا تو تم خائب و خاسر ہو جاتے. جی. تو سرکار علیہ السلام نے ایسا حکیمانہ اور حکمت سے لبریز شریعت کا اصول ہم کو عطا کر دیا کہ قیامت تک اس مسئلے کو لے کر کوئی رسول اللہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. جی. کتنا پاکیزہ اصول ہے. جی. یہ پورے خاندان کو بچا لیا اور پوری دنیا کو بھی بچا لیا. جی. خاندان کو بچا لیا، اپنے کو بچا لیا مخالفین کی انگوش نمائی سے، اور پوری دنیا کے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کو بچا لیا زکوٰۃ دے کر، فطر دے کر. ہمارے گھر نہیں آئے گا، تم کھاؤ، ہم بھوکے رہیں گے، تم کو کھلائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھوکے رہتے تھے، خود اوروں کو کھلا دیتے تھے. جی. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کیا ہلے شرعی کر کے سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس سے بچنا چاہیے. جی. ان کو اپنا پاک مال، پاک کمائی نذرانے کے طور پر پیش کریں. جی. لیکن اگر کہیں یہ سادات یا سید ایسی جگہ پہ ہیں کہ لوگوں میں بخل زیادہ ہے، نہیں کر پا رہے ہیں، کنجوسی ہے، اب یہ کچھ سید صاحب کا کام کیسے چلے گا، تو وہاں ہم یاد دیتے ہیں کہ چلو تمہارے اندر اتنی کنجوسی نہیں دے پا رہے ہو تو ہیلے شریک کر لو، اور جس کو دیا جائے تو اسے یہ کہا دیا جائے کہ تم
ہم تم کو بھی دینا ہے اتنا، تم اپنے پاس رکھ لو اور اتنے سے سید صاحب کی خدمت کر دو، اس طرح سے نذرانہ پیش کرو، نذرانہ پیش کرو. تو اب یہ ہو جائے گا. اچھا کسی سید کو زکوٰۃ دی، پتہ نہیں تھا کہ یہ سید ہے، تو اس زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سید ہے. اگر اس نے یہ جانا کہ یہ عام غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جی دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. جی اگرچہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سید اگر بعد میں پتہ چلے، اگر اس کو اللہ نے دیا ہے، زیادہ دیا ہے تو مزید ادا کر دے، کوئی زیادہ ادا کر دے تو بہت اچھا ہے، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، زکوٰۃ تو ادا ہو گئی.